رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں پہ رب کی لعنت برستی ہے. ایک اس میں متکبر ہے، چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور نبی کائنات علیہ السلام نے اس مجرم کو کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے ملاقات نہیں کریں گے، اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اسے پاک نہیں کریں گے. یہ اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. یہ پینٹ بشت مافیا، یہ تہذیب کے نام پہ، یہ فیشن کے دل دادے، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کتنا ظلم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. ان کی چادریں شلواریں دیکھیے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے، جوتے کے نیچے آئی ہوئی، اور گھر کی خواتین دیکھ لو گوڈوں سے اوپر بھی پجامے لے جانے کے چکر میں. ایسی افراتفری، ایسی ظلم، فیشن کے نام پہ ایسی زیادتیاں، کون کہے گا، کون سمجھائے گا، کس طرف جائیے؟ اور قرآن اور حدیث اس جرم کو قیامت کے دن اللہ کی ملاقات سے محرومی کا ایک ذریعہ بتا رہی. پھر 3 بندے اور بتائے، 3 بندے اور ہیں. اللہ ملاقات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا. عائل مستکبر، غریب ہو کے تکبر کرے، حقدار ہو کے تکبر کرے، کوئی چیز دے تو آگے سے تکبر کرے. الملک الکذاب، ایسا حکمران جو قوم سے جھوٹ بولے. الملک الکذاب، ایسا حکمران جو قوم کو دھوکے میں رکھے. ایسا بادشاہ جو قوم سے دغا کرے، قوم سے فراق کرے. شیخ زانن، بڑھاپے میں بھی چلا جائے لیکن بدکاری نہ چھوڑے، بدکاری کے برے خیال نہ چھوڑے. اتنے بڑے مجرم، اتنا بڑا مجرم، اسی لسٹ میں اسے رکھا گیا ہے جو چادر شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے. ہم کہتے ہیں کیا بات ہے. میں اپنے مسلمان پاکستانی دوستوں سے مخاطب ہوں، ایلیٹ طبقے سے، یونیورسٹی کے لوگوں سے، میں ڈاکٹروں سے، پروفیسروں سے. بھائی تم کوئی الوکار نہیں پڑھ گئے، ہم بھی الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے. تم نے کو دنیا کے الگ سے راز نہیں چرا لیے. میں ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں. ان کی جو نیچے والی پینٹ ہوتی، اوپر والی شرٹ ہوتی، ان کی پینٹیں آپ دیکھیں وہ پاؤں کے نیچے وہ لٹک رہی ہوتی. حضور نے فرمایا اتنا حصہ دوزخ کے لیے. بھی وائرس کیا ہے؟ اگر یہ چھوٹا سا مسئلہ تو پھر مان لو، پھر اس کو مانتے ہوئے تمہیں یہ اوکھا کیوں لگتا ہے؟ اللہ نے یہ جانچنے کے لیے رکھی ہیں باتیں. جب قبلہ تبدیل ہوا تو اعلان آیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اللہ سے وفاداری یہ نہیں کہ مسجد اقصی کی طرف نماز کر کے منہ پڑھو، اور اللہ سے وفاداری یہ بھی نہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے کہے پہ پھردا کون ہے. بات چادر شلوار کی نہیں، بات حضور کے کہے پہ اٹھانے کی، بات حضور کا کہا مان کے بات کو تسلیم کرنے کی ہے. اس گناہ سے بات جو تجھے ملاقات سے محروم کر دے، عذاب سزا میں لے جائے. پھر 3 بندوں کا ذکر کیا، یہ 9 بن گئے اور تکرار کے ساتھ ایک آیا، ٹوٹل ویسے 8 بن جاتے ہیں. 3 لوگ ہیں محروم رہیں گے، اللہ پاک نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، روئیں گے، صرف نظر کر دیا جائے گا. عاقل لوالدی، والدین سے بالکل تعلق توڑ لینے والا. پتہ ہی نہیں کہ میری امی بھی ہے، پتہ ہی نہیں میرا باپ بھی، وہ چھوٹے بھائی کون تھی بھی، تیرا کوئی حق نہیں. وہ بڑے بھائی کے پاس ابا ہوتے، تیرا کوئی حق نہیں. عاقل لوالدی ومدمن الخمر، مستقل طور پہ شراب پینے والا، ہٹتا ہی نہیں. آپ نوٹ کر لیں، گناہ پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے نا میں پہلی بار کر لوں پھر ہٹ جاؤں گا، دوسری بار مشکل نہیں رہتا، پھر آسان ہو جاتا ہے. بچا وہ جس نے پہلی بار اپنے آپ کو بچایا. جب رستے کھل گئے، جب شرم اٹھ گئی تو اب توبہ کرے گا. کوئی بھی گناہ کرنا ہے، کسی کو لوٹنا ہو تو پہلی بار لوٹنا اللہ مشکل بنا دیتے ہیں، لیکن اگر لوٹ لے تو حجاب اٹھ جاتا ہے. کوئی غلطی گناہ ہے، چوری ہے، پہلی بار گناہ مشکل ہے اور ذہن میں یہ ہے میں توبہ کر لوں گا، میں چھوڑ دوں گا. پہلی بار مشکل تھا تو اسے نہیں چھوڑا گیا، اب تو کیسے چھوڑے گا بھائی؟ تو جو شراب پیتے ہیں، میرے نوجوانوں، آپ کے دوستوں کی صفوں میں کوئی ایسا ہوگا جو گھونٹ لگاتا ہے، جو میں نوش ہے، آپ کو اس کے بارے پتا ہے، آپ اس کے مکان کو آگ لگ جائے آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے؟
اس کے بچے مکان میں لیٹے ہوئے ہوں اور وہ بھی لیٹا ہوا ہو اور نشے میں ہو، اس کے مکان کو آگ لگ جائے، آپ کو یقین ہے کہ میں نہ پہنچا تو وہ جل جائے گا، آپ اس کے ساتھ خیرخائی کرتے ہوئے اسے جگائیں گے نہیں؟ تھوڑا سا دبکا بھی لگانا پڑا تو لگائیں گے نہیں؟ تھوڑا سا جھنجھوڑنا بھی پڑا تو نہیں جھنجھوڑیں گے؟ یا کہیں گے آگ لگ گئی ہے تیرے مکان نو، بڑے پیار کے ساتھ تھاپی دے کے کہیں گے؟ یا یہاں آپ یہ سمجھیں گے کہ میرا تعلق نہ خراب ہو جائے؟ نہیں، آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اسے نقصان سے بچائیں گے۔ اگر وہ اپنے مکان میں آگ لگ کے جل جاتا ہے، یہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے محروم ہو کے طبقے میں رکھ دے۔ اگر تیرے علم میں ہے کہ تیرے بھائی میں یہ غلطی کمی گناہ ہے، اسے روک سمجھا، ذہن میں یہ خیال رکھا کر کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ جانا ہے، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جانا ہے۔ ذہن میں وہ دوست رکھ جن پہ سرمایہ کاری کر، تو یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ تو آخرت کے دن کی تیاری کر رہا ہے۔